بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ہم ٹرک لے کر روانہ ہوئے ہی تھے کہ سڑک پر گیٹ کے سامنے ایک موٹر سائیکل آ رکی۔ میں نے محسن کو خبردار کیا کیونکہ موٹر سائیکل سے اترنے والا وہ انسپیکٹر تھا یا سب انسپیکٹر، شاید وہ کوئی گشت پر تھا اور اسے معلوم ہی تھا کہ یہ گھر کس کا ہے۔ ٹرک کو روانہ ہوتے دیکھ کر اس کا شک میں مبتلا ہونا ایک قدرتی بات تھی۔ ابھی وہ گیٹ کے قریب ہی پہنچا تھا کہ میں نے رفتار ایک دم بڑھائی اور میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ میں اس کی موٹر سائیکل کو ناقابل استعمال بنا دوں۔ وہ خود تو عین وقت پر چھلانگ مار کے ایک طرف ہو گیا، لیکن اس کی موٹر سائیکل ٹرک کی ٹکر سے دور تک گھسیٹتی ہوئی گئی۔ جواب میں اس نے فائر کیا، لیکن گولی ٹرک کے ٹائر پر لگنے کی بجائے اس کی سائیڈ میں لگی۔ محسن نے پیچھے سے اس کے فائر کا جواب دیا اور بہت عقل مندی کا ثبوت دیا، کیونکہ اس طرح انسپیکٹر کو بھی ہمارے مسلح ہونے کا اندازہ ہو گیا۔ اگلا فائر کرنے سے پہلے اس نے کسی محفوظ جگہ کی پناہ لی ہوگی۔ تیسری گولی تقریباً 1 منٹ بعد ہمارے پیچھے آئی، مگر ٹرک کو چھوئے بغیر گزر گئی۔ ہم فوری طور پر اس کی زد سے باہر ہو گئے تھے اور وہ موٹر سائیکل لے کر ہمارا تعاقب نہیں کر سکتا تھا۔ کرشن نگر پہنچنے سے پہلے ہم نے ایک اور حرکت کی۔ محسن نے کہیں سے ایک کوئلہ تلاش کیا اور ٹرک کی نمبر پلیٹ کو تھوڑا سا بدل دیا، یعنی 1 کو 7 بنا دیا اور 3 کو 8۔ مقصد صرف یہ تھا کہ اتنی رات کو سامان اتارنے والے ٹرک کا نمبر کوئی دیکھ لے تو بعد میں چوری ہونے والے ٹرک کے نمبر سے نہ ملے۔ 2-4 لوگوں نے ہمیں سامان منتقل کرتے ہوئے دیکھا، شاید وہ حیران بھی ہوئے ہوں گے، لیکن ہم میں سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ رات کے 12:30 بجے میں نے شیلا سے اجازت لی اور کہا کہ صبح 8 بجے وہ میرا انتظار کرے۔ نئی جگہ پر وہ کچھ نروس تھی، چنانچہ ہم نے اسے ٹرک حاصل کرنے اور پولیس سے مڈ بھیڑ ہو جانے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، ورنہ وہ پریشان ہو جاتی۔ واپسی پر مجھے ایک اور خیال آیا۔ میں نے ٹرک کو بیکلوڈ روڈ کی طرف لے جا کر بیڈن روڈ پر بیر وزیر اینڈ کمپنی کے سامنے عین اس جگہ کھڑا کر دیا جہاں ڈی سلوا اپنی گاڑی کھڑی کرتا تھا۔ ہم نے رومال سے اس جگہ کو صاف کر دیا جہاں ہمارے فنگر پرنٹ ملنے کے امکانات تھے۔ پھر ہم نے نمبر پلیٹ کو صاف کیا۔ 7 کا ہنسا دوبارہ ایک نظر آنے لگا اور 8 کا ہنسا پھر 3 بن گیا۔ شہر کے اس علاقے میں رات کے 1 بجے بھی رونق تھی۔ 1 درجن سے زائد سینماؤں کے آخری شوز ابھی ختم ہوئے تھے اور واپس گھروں کو جانے والے سگریٹ، پان اور بستی کی دکانوں پر موجود تھے۔ چنانچہ ہم پر کسی کو شک نہیں ہوا۔ کسی ویران اور غیر آباد علاقے میں چوکیدار یا پولیس والے ہم سے پوچھ گچھ ضرور کرتے۔ اس وقت وہ رکشہ بھی دستیاب تھے جو سواری نہ ملنے کے باعث خالی لوٹ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے صرف 5 روپے زیادہ لے کر ہمیں اس جگہ پہنچا دیا جہاں ہماری موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی۔ شیلا کا گھر کافی آگے تھا، اس لیے ہم محفوظ تھے۔ صبح 3 بجے کے قریب ہم پھر اپنے کوارٹر میں تھے اور موٹر سائیکل 2 فرلانگ دور سڑک سے ہٹ کر 2 گھروں کے مشترک دیوار کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اس طرح کسی بھی کوٹھی میں رہنے والے کی نظر پڑے تو وہ سمجھے کہ موٹر سائیکل 7 والے گھر کی ہے۔ ہمارا پڑوسی کانسٹیبل بھی خواب غفلت میں تھا، چنانچہ اسے ہمارے آنے جانے کی خبر نہ ہوئی۔ خود رضوی صاحب کے گھر کا اندھیرا اور سکوت مکینوں کے خوابیدہ ہونے کی خبر دیتا تھا۔ میں نے وہ ریڈیو ٹرانسمیٹر اٹھایا جسے زمین سے کھود کر نکالا تھا اور محسن نے دوبارہ ریڈیو ٹرانسمیٹر اٹھا لیا جس کے اندر ہمارے خیال کے مطابق بم تھا۔ اس کا پتہ تو آزمائش کے بعد ہی چل سکتا تھا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہوا ہے۔ محسن کا خیال دونوں کو ایک ہی فریکوینسی پر ٹیون کرنے کا تھا، لیکن یہ کام گھر کے اندر نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک تو یہ اندیشہ تھا کہ ہیلو ہیلو کی آواز ہمارے کانسٹیبل کی نیند میں خلل انداز ہوگی، دوسرے میں ٹیون کرنے کے بعد کم سے کم 50 گز کے فاصلے سے بات کرنی تھی اور یہ دیکھنا تھا کہ دونوں طرف آواز ایک جیسی سنائی دیتی ہے یا نہیں۔ یہ کام ہم رضوی صاحب کی کوٹھی کے اندر رہ کر مخالف سمت کے گوشوں سے کر سکتے تھے، بلکہ مواصلاتی رابطے کا فاصلہ بڑھانے کے لیے باہر بھی جا سکتے تھے۔ ہم نکلنے ہی والے تھے کہ سین کا دروازہ دھکیل کر رابعہ اندر آ گئی۔ پرانے قبضوں کے چرچرانے سے ہم چونک پڑے اور کچھ دیر یوں کھڑے رہے جیسے چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہوں۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ تم اس وقت یہاں کیا لینے آئی ہو؟ کچھ نہیں، بس آپ دونوں کی خیریت نیک مطلوب ہے، رابعہ نے بھی آہستہ سے کہا۔ اس سے پہلے بھی 2 بار چکر لگا چکی ہوں، مجھے تم دونوں کی طرف سے سخت تشویش لاحق تھی۔ اچھا، اب آپ کی تشویش رفع ہو گئی ہے؟ میں نے کہا۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہم خیریت سے ہیں، اب آپ تشریف لے جائیے اور سو جائیے، محسن نے کہا۔ انکل رضوی اٹھ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ آپ غیر موجود ہیں تو سکندر کا چالان ہو جائے گا۔ میں جاتی ہوں، رابعہ بولی، مگر یہ بتاؤ تم لوگ اب تک تھے کہاں؟ دیکھو بی بی، یہ باتیں صبح بھی ہو سکتی ہیں، میں نے کہا۔ تم جاؤ اور سو جاؤ، جب تک تم بتاؤ گی نہیں مجھے نیند نہیں آئے گی اور میں جاؤں گی بھی نہیں، رابعہ نے کہا۔ اف بھائی، ہم گئے تھے شیلا کا سامان نئے گھر میں پہنچانے، میں نے کہا۔ یعنی اس کے پرانے گھر سے نکالنے کے لیے؟ رابعہ نے لقمہ دیا۔ خیر کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہوئی تو نہیں، مگر ہو جائے گی، اب خدا کے لیے تم جاؤ۔ میں نے آہستہ سے اس کا رخ پلٹ دیا۔ ایک آخری بات، رابعہ نے پھر پلٹ کر کہا، اس وقت آپ دونوں کہاں جا رہے ہیں اور یہ بغل میں کیا ہے؟ بغل میں بچہ ہے جس کا ڈنڈورا پیٹنے ہم شہر جا رہے ہیں، میں نے بنا کر کہا۔
یعنی حد ہوگی، آپ تو رضوی صاحب سے بڑھ کے تھانے دار ہیں خاتون۔ محسن بولا، اب دیکھیے نا، سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی تو آپ ادھر کے چکر لگا رہی تھی، کیا کہا جائے اسے، کوئی جانا خیر، ہمیں بھی بے خوابی کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے، چنانچہ ہم باغ میں بیٹھ کر گانے سننا چاہتے ہیں، آپ کو اعتراض ہے؟ اور چونکہ مجھے پکے گانے پسند ہے اور محسن کو کچے گانے پسند ہے، اس لیے ہم ایک ساتھ 2 ٹرانزسٹر لے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، آپ کو اعتراض ہے؟ آپ بھی جائیں اور کوئی اچھا سا رومانٹک 2 گانے والا خواب دیکھیں۔ محسن نے کہا، تم دونوں جکی اور خبتی ہو۔ رابعہ نے واپس جاتے ہوئے چڑ کر کہا، جب کسی بات کا صحیح جواب نہیں دینا چاہتے تو فضول بولنا شروع کر دیتے ہو۔ اتنی دیر میں محسن نے دونوں سیٹ ٹیون کیے۔ میں نے اسے سمجھا دیا کہ صبح ہمیں کیا کرنا ہے۔ مختلف سمتوں سے ریڈیو ٹرانسمیٹر کی کارکردگی کو آزمانے کے بعد حملہ اٹھائے۔ 50 سے 100 گز کے درمیان 2 طرفہ گفتگو کا ہر لفظ بالکل صاف سنائی دیتا تھا۔ ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا مگر اس وقت بھوک پر تھکن غالب تھی اور چند گھنٹے کی نیند بے حد ضروری تھی۔ میں نے 7 بجے کا الارم لگایا اور کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ کے سو گیا تاکہ ہمارا پڑوسی کانسٹیبل اٹھے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ ہم واقعی کمرے میں سوئے پڑے تھے۔ نیند اتنی گہری تھی کہ الارم کلاک کی آواز نے صبح 7 بجے ہم دونوں میں سے کسی کو بیدار نہیں کیا، لیکن ہماری سفارش پر کانسٹیبل سے تھانے دار بن جانے کی امید رکھنے والے رضوی صاحب کے ڈرائیور نے ڈیوٹی پر جانے سے پہلے 7:30 بجے ہمیں جگا دیا اور مطالعہ کیا کہ الارم تو آدھا گھنٹہ پہلے بج کے خاموش ہو چکا ہے۔ اس طرح کانسٹیبل موصوف نے ہماری نیند میں خلل اندازی کی گستاخی کرنے پر اپنی وضاحت پیش کی اور رخصت ہو گیا۔ میں نے بڑی اجلت میں تیاری کی اور ٹھیک وقت پر ناشتہ کرنے پہنچ گیا۔ رضوی صاحب روانگی کے لیے تیار تھے۔ ان کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ محسن بھی آنے والا ہے۔ وہ ہمیں خدا حافظ کہہ کر چلے گئے تو میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ انہیں ہماری شب بیداری اور رات بھر کی کارروائی کا علم نہیں ہوا۔ رضوی صاحب جیسے ذہین اور تجربہ کار پولیس آفیسر کے بارے میں کسی خوش فہمی کی گنجائش نہ تھی۔ وہ ہماری طرف سے شکوک میں بھی مبتلا تھے، چنانچہ یہ ناممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے طور پر ہماری نگرانی کرتے۔ ناشتے سے فراغت کے بعد میں نکلنے ہی والا تھا کہ رابعہ آنکھیں ملتی نمودار ہوئی۔ جناب سکندر اعظم، اس نے چند کاغذات میرے سامنے رکھ کے کہا، اس وصیت نامے پر دستخط کرتے جائیے۔ وصیت نامہ؟ بیگم رضوی صاحب نے چونک کر کہا، کس کا وصیت نامہ؟ تمہارا؟ جی، میں نے مسکین صورت بنا کے کہا، دیکھیے نا، دور اندیشی کا تقاضا ہے کہ کل کی فکر آج کی جائے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے۔ محسن نے اندر آ کر بیٹھتے ہوئے افسوس سے کہا، سامان 100 برس گئے، کل کی خبر نہیں ہے۔ میں نے اس بے موقع بات پر اسے گور کر دیکھا اور جان رابعہ نے کہا، وہاں اپنے دستخط کر دیے۔ اس میں کیا انگریزی لکھی ہے؟ میں نے کہا، ذرا پڑھ کے تو سنا دو وکیل صاحبہ۔ ہاں، اس بیچارے کو تو انگریزی نہیں آتی، 4 برس ولایت میں رہے، بھاڑ چونکا۔ محسن نے پوری سنجیدگی سے کہا، آپ کی ہدایت کے مطابق اس میں آپ کے متعدد وارث مقرر کر دیے گئے ہیں۔ رابعہ نے کہا، بالکل اسی طرح جیسے تاج و تخت برطانیہ کے وارث ترتیب وار موجود رہتے ہیں۔ بالفرض محال آپ نہ رہے تو اس دنیا مال و متاع کا پہلا حقدار محسن ہوگا۔ دست اجل نے اس کو بھی نہ بخشا تو یہ بندی کام آئے گی اور اس کے بعد وراثت کی جنگ خواتین ہی لڑیں گی۔ میرے بعد شیلا اور شیلا کے بعد فوزیہ اور یہ ہزار، یہاں تک کہ 7ویں نمبر پر استاد ٹیڈی کا نام آ جاتا ہے، جس کو ہم اپنی حد تک ایک مخلص اور قابل اعتماد ساتھی سمجھ سکتے ہیں۔ تم سب پاگل ہو گئے ہو کیا؟ بیگم رضوی نے کہا، آخر اتنا لمبا چکر کس لیے؟ دور اندیشی بیگم رضوی، میں نے کہا، کیا بھروسہ ہے زندگی کا آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ اس پر گواہوں کے دستخط اور تصدیق وغیرہ کا کام آج ہو جائے گا، رابعہ نے کہا، اور کل اسے رجسٹریشن کے لیے داخل کر دیا جائے گا۔ اس کی ایک مصدقہ نقل ایک بینک لاکر میں رکھوا دی جائے گی اور اسے کھولنے کا حق اصل مالک کے بعد صرف اسے حاصل ہوگا جو چابی کے ساتھ عدالت کا جاری کردہ وراثت کا سرٹیفکیٹ لائے گا۔ ایک نقل میرے آفس میں بھی موجود رہے گی۔ یہ تم نے ایک ایسا زبردست کام کیا ہے کہ مجھے اپنے گرد ایک ناقابل تسخیر حصار محسوس ہوتا ہے۔ تمہارے پاس اس کی کوئی فاضل نقل ہے؟ رابعہ نے اقرار میں سر ہلایا اور چند منٹ بعد مجھے ایک مکمل نقل تھما دی جو گلابی رنگ کے ایک پیپر پر تھی، لیکن اس پر تصدیق کی مہر اور میرے دستخط نہیں تھے۔ میں نے اس کو طے کر کے جیب میں رکھا۔ محسن اتنی دیر میں ناشتہ ختم کر چکا تھا، رابعہ نے بھی منہ بھی نہیں دھویا تھا، چنانچہ ہم لوٹ آئے اور بیگم رضوی بھی یہی سمجھی کہ ہم کوارٹر کی طرف گئے ہیں۔ پروگرام کے مطابق محسن کمرے میں ہی موجود رہا اور میں پچھلی طرف سے نکل کر اس جگہ پہنچا جہاں موٹر سائیکل رات بھر لاوارث کھڑی رہی تھی۔ اس کی موجودگی کا علم لوگوں کو صبح کو اجالا پھیلنے کے بعد اس وقت ہوا ہوگا جب کوئی باہر آیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے۔ 24 گھنٹے بعد تو کوئی بھی پولیس کو اطلاع دے سکتا تھا کہ نہ جانے کون اس نمبر کی ایک موٹر سائیکل یہاں چھوڑ گیا ہے، مگر 1.5 گھنٹے بعد کسی کو شک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں کرشن نگر پہنچا تو 8:30 بجنے والے تھے۔ شیلا کو تیار دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، پر عام عورتوں کی طرح وہ 2 منٹ کہہ کے تیار ہونے میں آدھا گھنٹہ صرف کر دیتی تو سارا پروگرام چوپٹ ہو جاتا۔ نئی ماحول اور کچھ اپنے خوف کے باعث وہ رات بھر سو نہیں سکی تھی۔ میں نے اسے وارننگ دی کہ پیچھے بیٹھ کر نیند پوری کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ میرا ارادہ موٹر سائیکل کو جیٹ طیارے کی طرح چلانے کا ہے۔
वो कहीं पीछे पड़ी रह जाएगी और मुझे मालूम भी नहीं होगा। 25 मिनट के रिकॉर्ड टाइम में मैंने शैला को ऐन उस जगह पहुंचा दिया जहां उसको डिसलवा से मिलना था। फिर मैंने मोटरसाइकिल को सड़क के किनारे कुछ फासले पर खड़ा किया और शैला से चंद कदम दूर राउंड अबाउट के पास आकर खड़ा हो गया। वहां छुपने की कोई जगह ना थी, चुनाचे मैंने आसान तरीका इख्तियार किया और एक अखबार खरीद के अपने चेहरे के सामने फैला लिया। मैं ये भी कर सकता था कि अखबार में एक छोटा सा सुराख कर लूं और उसमें से सामने की पूरी सड़क को देखता रहूं, क्योंकि डिसिल्वा की गाड़ी को उधर ही से आना था। लेकिन मैंने उसकी जरूरत महसूस नहीं की। मुझे मालूम था कि डिसिल्वा की गाड़ी मेरे बहुत करीब आके रुकेगी और डिसिल्वा भी शैला से कोई ना कोई बात जरूर करेगा। चंद सेकंड की इस मुख्तसर से वक्फे ही में मुझे अपना काम दिखाना होगा। मैं अखबार खोले खबरें पढ़ता रहा, लेकिन दर हकीकत मेरी आंखें अल्फाज को भी नहीं देख रही थी। मेरे कान सिर्फ आवाज पर लगे हुए थे। 9:05 पर एक गाड़ी ने ब्रेक लगाया और रुक गई। मैंने डिसिल्वा की आवाज सुनी जिसने बड़ी खुश दिली के साथ शैला को गुड मॉर्निंग कहा। गाड़ी सदर की तरफ से आई थी, इसलिए आगे वाली सीट का दूसरा दरवाजा मुखालिफ समत में राउंड अबाउट की तरफ था और डिसिल्वा भी अब उधर ही देख रहा था। शैला ने गिनकर 4 कदम ही उठाए थे कि मैं पीछे से घूमकर दरवाजे तक जा पहुंचा। इससे पहले कि डिसिल्वा सूरत हाल को समझता या संभालता, मैं उसके साथ बैठ के दरवाजा बंद कर चुका था और रिवाल्वर मेरे हाथ में आ गया था। रिवाल्वर गाड़ी के डैशबोर्ड से नीचे था, चुनाचे बाहर से कोई भी उसे देख नहीं सकता था। व्हाट इज ऑल दिस? डिसिल्वा ने कुछ देर बाद अपने हवास पर काबू पा के कहा। तुमने मुझे पहचाना नहीं मिस्टर डिसिल्वा? मैंने बिला वजह मुस्कुरा के कहा। मैं तुम्हारा दोस्त सिकंदर बख्त हूँ और तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। नहीं, तुम कुछ और करना चाहते हो, डिसिल्वा बोला। ऐसे कोई बात नहीं करता। बात करनी होती तो तुम मुझे टेलीफोन करते या दफ्तर आ जाते, लेकिन इस गैर शरीफाना तरीके पर मेरा रास्ता ना रोकते। अगर तुम इतने समझदार हो तो देर मत करो, मैंने कहा। अभी तक लोग ये समझ रहे हैं कि तुम मुझे लिफ्ट देने के लिए रुके हो। किसी को शक होने से पहले गाड़ी आगे बढ़ा दो और वापस चलो। इनकार करोगे तो तुम मुझे गोली मार दोगे, वो नफरत और हकारत से तलख लहजे में बोला। ठीक है, मार दो गोली, मैं देखूंगा कि तुम बचकर कहाँ जाते हो। एक कत्ल का इल्जाम तुम पर पहले ही मौजूद है। मैं खाली हाथों से भी काम कर लेना जानता हूँ, मैंने कहा, और मुझे ड्राइविंग भी आती है। वो कुछ कहना ही चाहता था और उसका मकसद साफ ये मालूम होता था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा देर तक वहीं उलझाए रखे। रिवाल्वर मेरे दाएं हाथ में था। मेरा बायां हाथ उतनी फुर्ती से हरकत में आया कि डिसिल्वा कोशिश के बावजूद न बच सका और जरब गर्दन के सामने वाले हिस्से पर पड़ी जिसने उसे मफलूज कर दिया। मैं फौरन बाहर आया और सामने से घूमकर डिसिल्वा की तरफ पहुंचा। अखबार उड़कर दूर जा चुका था। मोटरसाइकिल वहीं खड़ी थी और शैला मेरी हिदायत पर अमल करते हुए गायब हो चुकी थी। मैंने दरवाजा खोल के डिसिल्वा को आगे देखेला और खुद उसकी जगह बैठ गया। गाड़ी ऐसी जगह खड़ी थी कि राउंड अबाउट का चक्कर काट के गुजरने वालों में से कोई मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं हुआ था। गाड़ी का इंजन चल रहा था लेकिन न्यूट्रल था। मैंने पूरे इत्मीनान से स्टीयरिंग संभाला और गाड़ी रवाना हो गई। साथ वाली सीट पर डिसिल्वा सर पीछे किए दीम तराज था और यूं लगता था कि वो आंखें बंद किए आराम कर रहा हो। नहर के पुल पर मोहसिन सूटकेस लिए खड़ा था। उसने डिसिल्वा को पीछे वाली सीट पर डाल दिया। पुल से हम बाईं तरफ घूम गए और सीधे चलते गए। मेरी आंखों ने वो मुकाम भी देखा जहाँ एक शख्स सड़क के किनारे हमें कुछ बताने से पहले ही मर गया था। उसके लबों से निकलने वाले 2 अल्फाज अब भी मुझे याद थे। उनमें से एक सरायदीन था, लेकिन दूसरे का मतलब हुनूज गैर वादे था कि उसने क्या कहा था, राज, राजा या राजगढ़। ये जगह इस वक्त भी गैर आबाद थी। इक्का दुक्का गाड़ियों के अलावा भी कोई मोटरसाइकिल सवार गुजर जाता था। डिसिल्वा के कराने की आवाज से मैंने अंदाजा कर लिया कि वो होश में आने लगा है। गाड़ी रोक के मैंने डिक्की खोली, मगर इसमें कोई रस्सी या तार का टुकड़ा नहीं था जिससे डिसिल्वा के हाथ पैर बांधे जा सकते। सोचने के लिए वक्त नहीं था। मैंने दरवाजे की रबर लाइनिंग को एक झटके से खींच कर अलग किया। उसके 2 टुकड़े बहुत कारआमद साबित हुए और मैंने डिसिल्वा को नीचे से ऊपर तक इस तरह बांधा कि शायद उसके हाथ पैरों के खून की गर्दिश भी रुक गई होगी। उसके मुंह में रुमाल ठूंसकर हम फिर चल पड़े। रबर लाइनिंग के निकल जाने से दरवाजे बंद होने के बावजूद खड़खड़ाने लगे थे। अभी हमारे ज़हन में कोई ऐसी जगह ना थी जहां डिसिल्वा को असेर रखा जा सकता, लेकिन हम जानते थे कि मुज़ाफ़ात में हमें भी कोई ना कोई नामुकम्मल खाली कोठी मिल जाएगी। मॉडल टाउन के इलाके से गुजरते हुए मैंने एक बार फिर अपना घर देखा जो अब मेरा नहीं था। उसकी पूरा आसाइश, मुसर्रत बख्श और अपनाइयत के एहसास से मामूर फजा मेरे लिए एक सोगवार अजनबियत थी। मैं एक सर दाबार कर रह गया। अगले मोड़ पर मेरे पैर ने खुद बखुद ब्रेक पैडल को दबा दिया और गाड़ी के पहिए जाम हो गए। मोहसिन ने सवालिया नजरों से मुझे देखा। ये कसरे जमशेद है, मैंने कहा। खसरू जमशेद का घर, मैंने कहा था ना, जब मैं छोटा सा था तो इसके पास से गुजरता था और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पुरकशिश लगती थी वो फूलों के रंग थे। लेकिन अब तो यहाँ धूल उड़ रही है, मोहसिन ने कहा। मालूम होता है यहाँ कोई रहता भी नहीं है। मैंने नीचे उतर के देखा, जर्द पत्थर के ऊंचे गेट पोस्ट पर लगी हुई पीतल की लाइट्स की आबोताब खत्म हो चुकी थी। संगे मरमर की तख्ती पर लिखे हुए कसरे जमशेद के हरूफ भी मानद पड़ गए थे और वसी अरीज लोहे की मोटी मोटी सलाखों से बना हुआ गेट बंद था। इसके दोनों फाटक आपस में मिला के लोहे की जंजीर से बांध दिए गए थे और जंजीर में पुराने वक्तों का बारी ताला पड़ा हुआ था।
زنگ کا رنگ سب پر غالب تھا، لیکن مجھے جس چیز نے متوجہ کیا وہ پھاٹک کے نیچے کی زمین تھی۔ اس پر دونوں جانب بارش سے بہہ کر آنے والی مٹی جمع ہو گئی تھی اور اس مٹی میں گھاس اگ گئی تھی۔ پھاٹک کے دونوں پٹ اب زمین میں پیبوس نظر آتے تھے اور صاف ظاہر تھا کہ برسوں سے کوئی بھی اس دروازے میں سے نہیں گزرا۔ دروازے کے ساتھ ساتھ 3 فٹ اونچی دیوار کی فصیل تھی اور اس فصیل پر گیٹ کے ڈیزائن کی گرل نصب تھی۔ کسی دشواری کے بغیر بے اور محسن اندر اتر گئے اور گیٹ سے حویلی جیسے مکان تک جانے والے ویران راستے پر چلنے لگے۔ باغ قسم پرسی کے عالم میں تھا۔ لان کی جگہ خودرو گھاس لہرا رہی تھی اور پھولوں کی جگہ جھاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ 2 منزلہ عمارت میں اوپر نیچے گول محرابی روشن دان والی کھڑکیاں تھیں جو سب بند تھی اور ان کے شیشے جا بجا ٹوٹے ہوئے نظر آتے تھے۔ ہم دونوں کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا اور اس کا جواب قصر جمشید کی خانہ ویرانی تھی۔ خسرو جمشید نے ہم سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ یہاں رہائش پذیر ہوتا تو اس کے گھر کی یہ حالت نہ ہوتی۔ محض تجسس سے مجبور ہو کے ہم نے اس خانہ ویران کے گرد ایک چکر لگایا، اس خاموشی میں جہاں ہمارے قدموں کی چاپ کے سوا کوئی صدا نہ تھی۔ ہمارے کان کسی انسانی آواز کے منتظر نہ تھے۔ چنانچہ کسی نے ہمارے پیچھے نمودار ہو کر بات کی تو ہم دونوں اچھل پڑے۔ کہا دیکھو تو سرکار، ایک بوڑھے نے اپنی پاٹدار آواز میں کہا۔ اس کی عمر 60 سال سے اوپر ہوگی، لیکن وہ صحت مند آدمی تھا جس کا گھٹا ہوا سیاہ بدن دھوپ میں چمک رہا تھا اور وہ صرف دھوتی میں ملبوس تھا۔ ہم خسرو جمشید سے ملنے آئے تھے، میں نے کہا۔ نواب صاحب سے؟ بوڑھے کی آنکھیں خم پر جمی رہیں۔ ہمارا سنگ مذاق کرے تو بابو؟ مذاق کی اس میں کون سی بات ہے؟ میں نے کہا۔ کیا نواب صاحب یہاں نہیں رہتے؟ رہتے ہیں حضور، اس نے تندیہ انداز میں کہا اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ مالک ہیں تو گھر سے کہاں جائیں گے؟ میری اور محسن کی آنکھوں نے ایک ساتھ ادھر دیکھا جہاں ایک مختصر سی شکستہ 4 دیواری کے بیچ سنگ مرمر سی ڈکی ہوئی قبر نظر آ رہی تھی۔ چاروں کونوں پر مشکل سے 8 فٹ اونچے ستون کھڑے تھے اور ان پر ایک چھت قائم تھی۔ میرے ذہن میں خسرو جمشید اور اس کے ہم شکل کا حلیہ تھا اور وہ سب باتیں تھیں جو اس نے مجھ سے کہی تھی۔ اگر یہ نواب خسرو جمشید کی قبر ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا، تو اس محل کا تو اس محل کا موجودہ مالک کون ہے؟ خسرو پرویز؟ بوڑھے نے آہستہ آہستہ اقرار میں ساری لایا۔ مگر آپ تو نواب جمشید سے ملنے آئے تھے سرکار۔ وہ کچھ غلط فہمی ہو گئی، میں نے کہا۔ ہمیں کسی نے غلط بتا دیا۔ خیر یہ خسرو پرویز صاحب کہاں ہیں؟ چھوٹے نواب صاحب تو 10 سال سے ولایت میں ہوت ہیں، اسی مشکوک لہجے میں بولا۔ عجیب بات ہے، کیا گزشتہ ہفتے وہ یہاں نہیں تھے پاکستان میں؟ بوڑھے نے نفی میں ساری لایا۔ اس کا شک اب خوف میں بدلنے لگا تھا۔ چھوٹے نواب ادھر ہوتے تو ہم کو معلوم نہ ہوتا؟ وہ ادھر بیاہ کر لیے ہیں کسی میم سے، 8 سال پہلے آئے تھے، پھر نہیں آئے، اور تم یہاں چوکیداری کر رہے ہو؟ محسن نے کہا۔ اس کا مطلب ہے ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ خیر تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم واپس جا رہے ہیں۔ صرف ایک بات اور پوچھنی تھی کہ مرحوم نواب خسرو جمشید کا حلیہ کیا تھا؟ اس نے کم سے کم الفاظ میں خسرو جمشید کا وہی حلیہ بیان کیا جو ہم نے دیکھا تھا۔ بوڑھا دربان حیرانی سے ہمیں دیکھتا رہا۔ اس کے لیے ہم بہت پراسرار اجنبی بن گئے تھے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ خسرو جمشید کو مرے ہوئے زمانہ ہو گیا ہے اور ان کا بیٹا خسرو پرویز ولایت میں رہتا ہے۔ اس کے باوجود ہم نے جو ریا بیان کیا تھا وہ 100% مرحوم نواب کی تصویر تھا۔ دربان کو حیرانی تھی کہ ہم نے ان کو کہاں دیکھ لیا ہے۔ ہماری تو اپنی عمر بھی اتنی نہیں تھی جتنا عرصہ نواب خسرو جمشید کے انتقال کو ہو چکا تھا۔ جب میں نے اس کو یہ اطمینان دلایا کہ ایک زمانے میں میرے والد کی کوٹھی بھی قریبی تھی اور میں قصر جمشید کو گلشن کی طرح آباد دیکھ چکا ہوں، تو دربار نے ایک سردہ بھر کے تسلیم کیا کہ اس زمانے میں چھوٹے نواب یہیں رہتے تھے اور وہ اپنے والد کا نقش ثانی تھے۔ مگر وہ کسی میم کے چکر میں ایسے اسیر ہوئے کہ آزادی کے بعد اس کے ساتھ ہی چلے گئے، کیونکہ وہ کالے لوگوں کی اس دنیا میں رہنے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے ولایت جا کے شادی کی اور سنا ہے اب ان کا لڑکا جوان ہے، وہ میم ان کو چھوڑ چکی ہے۔ کیا مرحوم نواب کی یا ان کے بیٹے کی کسی سے جانی دشمنی تھی؟ میں نے کہا۔ دوست دشمن تو سب کے ہوت ہیں سرکار، دربان بولا، پر ہمارے بڑے نواب کا جانی دشمن؟ اس نے نفی میں ساری لایا۔ ان کی جان کا دشمن کوئی کیسے ہوگا جو انسان کے روپ میں فرشتہ تھے؟ اس بوڑھے سے کچھ اور کہنا سننا بیکار تھا۔ ہم نے اسے شریفانہ انداز میں بات رچائی اور باہر نکل آئے۔ کسی نے ہمارے ساتھ بہت بڑا فراڈ کیا ہے محسن، میں نے گاڑی کے قریب رک کر کہا۔ اس نے ہماری لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نواب خسرو جمشید کا بیروپ اختیار کیا ہے، ایک جھوٹی کہانی سنائی اور وہ جائیداد ہمیں فروخت کر گیا جو خسرو جمشید کی ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رابعہ کا سب پیسہ ڈوب گیا، محسن نے کہا، اور اس کا پلاٹ بھی ہاتھ سے گیا؟ نہیں، جو مکان نقلی خسرو جمشید نے اونے پونے بیچ لیا ہے وہ اس کی اپنی ملکیت ہے، کیونکہ اس کے کاغذات جعلی نہیں تھے۔ میں نے کہا، صرف کاغذات میں مالک کا نام اور پتہ غلط تھا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آج اگر میں کوئی پلاٹ خرید کے مکان تعمیر کروں تو میں بھی اپنا نام خسرو جمشید اور یہی پتہ لکھوا سکتا ہوں۔ اور رجسٹری کرنے والوں کو شک کیوں ہونے لگا؟ انہیں کیا معلوم کہ شہر میں کتنے خسرو جمشید ہیں اور کہاں کہاں رہتے ہیں۔ پے آرڈر کی رقم تو گئی مگر پلاٹ کی منتقلی روکی جا سکتی ہے۔ ہمارے معاہدے خسرو جمشید نے خود دستخط کیے تھے، چنانچہ اس کا اٹارنی اعتراض نہیں اٹھا سکتا۔
خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کے لیے خسرو جمشید کو خود سامنے آنا پڑے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ دھوکے کی اس واردات کا مقصد کیا تھا۔ محسن نے کہا، نقصان میں آخر کون رہا؟ تو صرف 2-4 لاکھ کے نقصان کی بات کر رہا ہے۔ میں نے کہا، انہوں نے تو جوا کھیلا تھا، اگر وہ جیت جاتے تو انہیں کتنا فائدہ ہوتا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ضرورت مند ہونے کے باوجود ہم اس گھر میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ورنہ ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت میں سب کا قصہ پاک ہو جاتا۔ پلاٹ کی منتقلی کو روکنے سے قانونی مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ سب سے بہتر یہی ہے کہ رابعہ اس مکان کو فروخت کر کے دوگنی قیمت وصول کر لے۔ اپنی ناکامی کا احساس دشمنوں کو جب ہوگا جب ہماری بجائے وہاں کوئی اور رہائش اختیار کرے گا۔ اگر انہوں نے مکان کے نیچے ہر کمرے میں بارودی سرنگ بچھا رکھی ہوں گی تو ان کا سارا انتظام بے مصرف ہوگا۔ وہ کسی غیر متعلق اور بے گناہ شخص سے اپنی ناکامی کا انتقام نہیں لے پائیں گے۔ میں نے پھر گاڑی سٹارٹ کی اور ہم ماڈل ٹاؤن سے باہر نکل آئے۔ ان کی اسکیم تھی بہت شاندار، محسن بولا۔ پلاٹ بھی اچھا تھا اور اس کے 2 مرکزی کردار اپنا رول بہت اچھی طرح نبھا گئے، لیکن وہ تھے کون؟ کیا ذرا اسے اس سوال کا جواب دینا۔ میں نے کہا، بہت مشکل کام ہے، جب حالات سے پردہ اٹھے گا تو یہ کردار بھی اپنے اصل چہروں کے ساتھ سامنے آ جائیں گے۔ ابھی ہم فرض کر سکتے ہیں کہ وہ بھی شکاری تھے۔ ڈیسلوا چودھری دلاور یا سیٹھ دلاور کے گروہ کا بیرونی تعلق تو ثابت ہے۔ محسن نے کہا، انہوں نے کوشش کی تھی کہ سابق کسٹم آفیسر نعیم لندن میں ان کے لیے کام کرے، مگر وہ شریف اور بزدل آدمی تھا کہ روپوش ہو گیا۔ ایک پیشکش وہ تجھ کو بھی کر چکے ہیں جسے تو نے مسترد کر دیا۔ کیا یہ بات خارج امکان ہے کہ لندن میں رہنے والا نواب خسرو جمشید کا بیٹا ان کا اعلیٰ کار بنے؟ بہت سے نواب ولایت میں جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں اور نوابی ٹھاٹ برقرار رکھنے کے لیے ضرورت مند رہتے ہیں۔ تو نے کمال ہی کر دیا۔ میں نے کہا، مجھے سخت حسد محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بات مجھے کیوں نہیں سوچی۔ یہ واقعی ہو سکتا ہے کہ ڈرامے کا مرکزی کردار خسرو پرویز ہو اور اسی نے خسرو جمشید کے بارے میں مفصل معلومات فراہم کرنے کے علاوہ یہ رول بھی ادا کیا ہو۔ اس کے پاس یقیناً لندن کی شہریت ہوگی، چنانچہ ہم پاکستانی سفارت خانے سے زیادہ معلومات حاصل نہیں کر سکتے، لیکن برطانوی ہوم آفس شاید ان کا موجودہ پتہ بتا سکے۔ ورنہ یہ تو معلوم ہو ہی سکتا ہے کہ خسرو پرویز نام کے کسی مسافر نے PIA یا BAOC کے کسی طیارے سے سفر کیا ہے یا نہیں۔ اگر انہوں نے اصل نام سے سفر کیا ہوگا تو پاسپورٹ سے دوسری تفصیلات بھی حاصل ہو جائیں گی، ورنہ کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ لندن سے کراچی تک تو ہر ایئر لائن آتی ہی ہے۔ آبادی اب خال خال رہ گئی تھی۔ میں اور محسن باتوں کے ساتھ یہ بھی دیکھتے جا رہے تھے کہ کون سی جگہ ہمارے مقصد کے لیے موزوں ہے۔ بہت سی کوٹھیوں میں زنگ آلود تالے پڑے ہوئے تھے، مگر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ ان کا محافظ بھی کوئی نہیں ہے۔ بہت سی کوٹھیاں زیر تعمیر تھی اور بہت سی نامکمل بھی رہ گئی تھی، مگر ان کے آس پاس آبادی تھی۔ بلاخر مجھے ایک 2 منزلہ عمارت کا ڈھانچہ نظر آیا۔ آثار بتاتے تھے کہ مدت سے اس میں 1 اینٹ کا بھی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ نیچے والی منزل تقریباً مکمل تھی، مگر رنگ و روغن سے آری دروازے اور بغیر شیشوں والی کھڑکیوں کے پٹ کھلے پڑے تھے۔ میں نے اندر گھوم پھر کے کوئی ہے کی صدا لگا کے اطمینان کر لیا کہ اندر واقعی کسی فقیر کا ڈیرا بھی نہیں ہے۔ ہم گاڑی کو اندر لے گئے اور ڈیسلوا کو گھسیٹ کر ایک کمرے میں پہنچا دیا۔ وہ بہوش میں آ چکا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ کھول کر سیدھا بٹھایا اور اس کے منہ میں سے رومال نکال دیا۔ وہ کچھ دیر لمبے لمبے سانس لیتا رہا اور ہمیں خون خوار نظروں سے گھورتا رہا۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے یہاں لائے ہو، اس نے آتن انگریزی میں کہا، تو جلد از جلد اپنا کام ختم کرو۔ میں نے اس کے ایک لات رسید کی اور وہ فرش پر گر گیا۔ یہاں بھی حکم چلاتے ہم پر حکم کے غلام۔ میں نے کہا، کیا اب بھی یہ بات سمجھانی ضروری ہے کہ میں مالک ہوں اور تم نوکر ہو؟ اس کے علاوہ ہم جلدی میں کوئی کام کرنے کے قائل نہیں مسٹر ڈیسلوا۔ محسن نے بالوں سے پکڑ کر اسے پھر بٹھا دیا۔ اب تمہیں ماریں گے بھی تو آہستہ آہستہ کر کے۔